نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک معاشرتی زندگی عطا فرمائی ہے۔ معاشرے کا لفظی اور لغوی معنی ہے آپس میں مل جل کر زندگی گزارنا۔ کوئی انسان معاشرے میں بسا اوقات تنگ آ جاتا ہے تو اپنے ماں باپ سے کہتا ہے، دوستوں سے کہتا ہے، اپنے کاروباری دوستوں سے کہتا ہے میں اکیلا زندگی گزار لوں گا، بس اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ کبھی ہمارے نوجوان بچے کہہ دیتے ہیں ماں باپ کے سامنے بس اب ہم خود ہی زندگی گزار لیں گے، اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں۔ یہ جو اکیلے زندگی گزارنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، یہ اکیلا رہنا شروع کر دیں تو ایک نوالا روٹی کا نہیں کھا سکیں گے، کیونکہ ان کو کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اکیلے زندگی گزارنی۔ لہذا پہلے گندم خود بیجیں۔ ابھی میں بہت چھوٹی سی مثال دینے لگا۔ گندم خود بیجیں، اس کا انتظار کریں، اور اس گندم بیجنے سے پہلے بھی جو ہل چلانا ہے اور جو سارا پانی دینا ہے اور ساری زمین تیار کرنی ہے، اس کے لیے بھی اکیلا ان کو کام کرنا پڑے گا۔ پھر ان کے لیے گندم کے اگنے کا انتظار بھی کرنا پڑے گا، اور پھر جب گندم اگ جائے گی پیسنا بھی خود ہی پڑے گا، اور پیسنے کی مشین بھی خود ہی بنانی پڑے گی، یا چکی بھی، کوئی تعاون نہیں چاہیے نا اس کو کسی کا۔ اس نے اکیلے زندگی گزارنی ہے خود۔ چلتے چلتے یہ بیچارہ سالن تو بڑی دور کی بات ہے، اکیلی روٹی بھی نہیں کھا سکتا یہ انسان۔ اللہ نے اس انسان کو ایسا بنایا ہے، معاشرتی زندگی والا انسان بنایا۔ یہ ایک انسان زندگی گزارتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا تعاون اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے تو یہ زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ بندے کا اپنا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، اور یہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ اکیلا آرام سے زندگی گزار رہا ہے۔ اس کو بجلی بھی چاہیے، اس کو پانی بھی چاہیے، اس کو کھانا بھی چاہیے، اس کو روزگار بھی چاہیے، اس کو پیٹرول بھی چاہیے، اس کو گاڑی بھی چاہیے، اس کو گھر بھی چاہیے، پتہ نہیں کتنے لاکھوں انسان اس کے تعاون میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ انسان آپس میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، بیوی بچوں میں ایک دوسرے کو جوڑ کر زندگی گزارے گا تو بہترین زندگی گزر جائے گی۔ ایک دوسرے کو توڑ کر یہ زندگی گزارے گا، یہ مشکل میں اپنا وقت گزارے گا۔ آپس میں جوڑ ہم کیسے پیدا کریں؟ میاں بیوی تنہا رہ کر کیا زندگی گزاریں گے؟ یہ بچے باپ کے بغیر کیسے زندگی گزاریں گے؟ جو بچے جوان ہوتے ہیں، شادیاں کر لیتے ہیں، بیویوں کو لے کے الگ ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو الگ زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتے ہیں، ان کی زندگی میں، اور وہ جو ماں باپ جوان بچے بچیاں شادی کے بعد بھی ماں باپ کو سہارا دے کر زندگی گزارتے ہیں، ماں باپ کی ایک ایک چیز کا خیال کر کے زندگی گزارتے ہیں، ان کی دوائی، ان کا کھانا، ان کا فلاں، ان کی زندگی میں کیا خیر و برکت ہوتی ہے، اور تنہا رہنے والوں میں کیا خیر و برکت ہوتی ہے، آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے۔ ایک وہ انسان جو رشتہ داروں کو جوڑ کر رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی، حدیث قدسی ہے، بہت عجیب و غریب حدیث قدسی ہے، جامع ترمذی میں حدیث قدسی کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمائے اور یہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، حالانکہ وہ قرآن میں نہ ہو تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اس حدیث کا معیار باقی احادیث سے بہت اونچا ہوتا ہے۔ تو حدیث قدسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقت الرحم من الرحمن، میں نے لفظ رحم، رشتہ، صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں، میں نے لفظ رحم کو رحمان سے بنایا۔ رحمان میں بھی جو حروف کا مادہ ہے وہ را، حا، میم، 3 لفظ رحمان میں،
مادہ اس کا رحم. تو خلقت الرحم من الرحمن، میں نے لفظ رحم کو رحمان سے بنایا ہے. فمن وصلها وصلته، جو اس رحم کو، اس رشتے کو جوڑے رکھے گا میں اس کو جوڑے رکھوں گا. ومن قطعها بتته، اور جو اس رشتوں کو توڑے گا میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو ان کو جوڑے رکھے گا. اللہ کہہ رہا ہے وصلته، میں ان کو جوڑے رکھوں گا. اور جو ان کو توڑے گا میں، اللہ کہہ رہا ہے میں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا. اس لیے کہ اللہ نے جوڑ کے اندر برکت رکھی ہے اور توڑ کے اندر سے اللہ نے اپنی رحمت کو اٹھا لیا. اور یہ ہم دلوں میں دوریاں پیدا ہونے کے بعد جوڑیں کیسے؟ باپ بیٹے میں دوری ہو جائے، میاں بیوی میں دوری ہو جائے، بہن بھائی میں دوری ہو جائے، ہم جوڑیں کیسے؟ یہ آج کل کی بہت بڑی فکر ہے. ٹھیک ہے، کسی ایک سے غلطی ہو گئی، دونوں سے غلطیاں ہو گئی، توڑ پیدا ہو گیا، اب جوڑیں کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جہاں توڑ زیادہ تھا اس میں جوڑ کو کیسے ہموار کیا اور کیسے پیدا کیا کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگ خون کے پیاسے تھے، ان کو آپس میں جوڑا کیسے؟ نبوت ملنے سے پہلے بھی جوڑا، نبوت ملنے سے پہلے بھی جوڑا. سب سے اہم بات ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کو عزت دینا. میں جو جوانی سے پہلے کہہ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی سے پہلے بھی کبھی توڑ کے کام نہیں کیے تھے، جوڑ کے کام نہیں کیے تھے. خاص طور پر وہ حجر اسود والا واقعہ جب ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی قریش کے دور میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25-26 سال عمر تھی، کچھ نوجوان. تو سب قبیلوں میں سے ہر ایک نے چاہا تھا کہ یہ جو حجر اسود لگانا ہے نا خانہ کعبہ کے اندر، یہ میں کروں گا، یہ ہمارا، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا. اور وہاں سیرت میں لکھا ہے کہ اس معاملے پہ خون خرابہ اور بڑی جنگ ہونا تھا قبائل میں، اتنی شدت پہ آ گیا تھا یہ والا مسئلہ کہ خانہ کعبہ کو کے اندر دیوار میں حجر اسود کون سیٹ کرے گا، کون نصب کرے گا. آخر کار طے یہ ہوا کہ جو سب سے پہلے کل صبح خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اس کا حق ہوگا کہ وہ حجر اسود نصب کرے. چنانچہ صبح صبح سارے سرداروں نے دوڑ لگائی پہلے پہنچنے میں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی عبادت کرتے تھے، اور اس وقت بھی صبح سویرے اٹھ کر عبادت کرتے تھے. جب سارے سردار پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے پہنچے. اب ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا، یہ نوجوانی کی بات، ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی. اب میں بتا رہا ہوں جوڑ کیسے پیدا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر لاؤ. وہ سارے چادر لے کر آئے. جب وہ چادر آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حجر اسود کو اس کے اندر رکھو. پھر سارے قبیلے والوں کو کہا کہ سب اس چادر کو اٹھائیں. جب وہ انسان کے کندھوں کے برابر چادر آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اٹھا کر لگا دیا. آپ نے غور کیا؟ سارے قبیلوں کو جوڑ دیا. بہت بڑے سارے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس وقت کے بہت بڑے خون خرابے کو روکا. اس طرح آپس میں جوڑ پیدا کرتے. اور اس نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس میں؟ آپ نے غور کیا؟ احترام، دوسرے کا احترام، دوسرے کو عزت دے، دوسرے کو عزت دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پکڑ کے رکھ سکتے تھے وہاں، لیکن سب کے دلوں میں بوجھ رہ جاتا. لیکن جب سب کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کام بھی پورا ہو گیا، کام بھی پورا ہو گیا، وہ بات بھی پوری ہو گئی، جو انہوں نے طے کیا تھا فیصلہ وہ بھی پورا ہو گیا. لیکن دوسروں کو عزت دے کر، احترام دے کر اگر جوڑا جائے تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت پھر جوڑ پیدا فرما دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے یہی سکھایا، اللہ تعالیٰ نے بھی سکھایا. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت کی جائے.
یاد رکھ لیجیے گا، ہمیشہ جس گھرانے کے اندر جوڑ ہوگا نا وہاں اللہ کی رحمت ہوگی، یہ نشانی ہے اللہ کی رحمت۔ اور جہاں آپس میں لڑائیاں، فتنے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، جس گھر کے اندر ہوگا نا وہ نشانی ہے اس بات کی کہ اس گھر پہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، یہ بڑی نشانی ہے۔ اب یہ انسان کے بس میں ہے کہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کر لے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نسخے سکھاتے تھے کہ بالفرض کوئی ناراض ہو بھی جائے تو کیا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ایک دفعہ فرمانے لگے، افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جب تم کرنے لگو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے، دلوں میں جوڑ پیدا ہو جائے، کیا میں ایسی بات نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ضرور فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو اور ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، خوب سلام کیا کرو۔ افشوا السلام، صرف سلام۔ کیوں؟ ہم سلام کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ان کے الفاظ پر غور کیجیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سلام کرتے ہوئے دوسرے پر اللہ کی رحمت بھیجتے ہیں۔ ہم کسی پر اللہ کی رحمت بھیجیں، اللہ اس پر لعنت بھیجے، ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ لوگوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا۔ آپ چاہتے ہیں اس پر رحمت ہو، اللہ اس پر لعنت نازل کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور رحمت کی نشانی جوڑ، رحمت کی نشانی جوڑ، اس جوڑ سے انسان کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے۔ بس اوقات بہت چھوٹی چھوٹی کہانیاں نا بچپن میں سنائی جاتی تھی، بہت چھوٹی چھوٹی کہانیاں، اور بڑا اس کے اندر سبق ہوتا تھا۔ جتنے بزرگ یہاں موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں، سب کے موجود ہیں۔ تو وہ بادشاہ تھا نا، اس نے بلایا، شیخ سعدی نے بھی یہ قصہ لکھا کہ وہ بادشاہ تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ وہ تنکے تھے، جھاڑو کے تنکے نما گٹھا تھا، تو اس کو کہا شہزادوں کو کہا اس کو توڑو، بڑا زور لگایا، نہیں ٹوٹا۔ پھر اس نے کہا اس کو توڑ دو، یہ بکھیر دو، اس کو الگ الگ کر دو، اور ایک ایک کر کے تنکا توڑو۔ چند منٹ میں وہ تنکے توڑ لیے انہوں نے۔ تو بادشاہ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، بیٹوں کو، دیکھو اگر تم جڑ کر رہو گے تم اتنے طاقتور ہوگے، تمہیں کوئی اور توڑ نہیں سکے گا، اور اگر تم بکھر گئے نا، الگ 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 زندگی گزاروں گا میں، الگ زندگی گزاروں گا، ٹھیک ہے، لوگ تمہیں توڑ کے رکھ دیں گے، لوگ تمہیں توڑ کے رکھ دیں گے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہم گھروں میں ہوں، ہم کاروبار میں ہوں، ہم اداروں میں ہوں، ہم دوست احباب میں ہوں، ہم رشتہ داروں میں ہوں، بھرپور کوشش کی جائے کہ ان کے درمیان جوڑ پیدا کیا جائے۔ کیسے؟ نمبر ایک احترام، نمبر ایک احترام، عزت دیجئے، احترام ملے گا آپ کو جواب میں انشاءاللہ۔ وقتی طور پر نہ اس کے پھل نظر نہ آئیں، ثمرات نظر نہ آئیں، بالآخر اس کے نظر آئیں گے۔ اور احترام کا طریقہ نمبر ایک، افشوا السلام، ایک دوسرے کو سلام کریں، جتنی مرضی ناراضگی، جتنا مرضی وہ آپ سے دکھا ہوا ہو، سلام تو کریں۔ وہ جی میں نے کئی دفعہ سلام کیا، اس کو جواب ہی نہیں دیتا، جی آپ اپنا کام کیجیے، آپ اپنا کام کیجیے، باقی اللہ کا کام ہے۔ پتھر پہ بھی نا قطرہ قطرہ پانی گرتا رہے تو کہتے اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، قطرہ قطرہ پتھر پہ بھی گرتا رہے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ آخر کب تک آپ کے سلام اثر نہیں کریں گے؟ اثر کریں گے، سلام کرتے رہیں۔ نمبر دو، اطعموا الطعام، اس کو کھانا کھلاتے رہیں، سادگی کے ساتھ، ضروری نہیں بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جائے، سادگی کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عجیب و غریب باتیں سکھائی تھی نا ہمیں کہ اذا طبخت اللحم فاکثروا المرقہ، جب تم گوشت پکاؤ گھر میں تو اس میں شوربہ زیادہ کر لیا کرو، واغترف منہ لجارک، اس میں سے ایک چلو بھر، الفاظ بھی دیکھیں نا، ایک چلو بھر ہمسائے کو بھی دے دیا کرو، شوربہ زیادہ کر لو، آپ کے پیسے بھی زیادہ خرچ نہیں ہوئے، شوربہ زیادہ کر لو لیکن ہمسائے کو دے دو تاکہ جوڑ پیدا ہو جائے۔ اطعموا الطعام، ہمارے درمیان یہ کھانا کھلانے سے بھی نا کبھی کبھی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ بھی بڑی مصیبت ہے ہمارے معاشرے میں۔ میں ایسا کھانا کھلاؤں اس کو جو یاد تو کرے نا کم از کم میں نے پیسہ خرچ کیا تھا، فلاں ہوٹل میں فلاں جگہ سے اور فلاں ریسیپی اور فلاں یہ وہ اتنا خرچہ ہوا، مہنگا ترین کوئی کھانا کھلائے تب بات بھی ہے، اس کی وجہ سے وہ دلوں میں اور دوریاں پیدا ہو گئی۔ دیکھو نا، اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، دعوت کی تھی، اب ہمارے اوپر قرض چڑھ گیا ہے، ہمارے اوپر قرض چڑھ گیا، اب اس کی بھی دعوت کرنی پڑے۔ جب انسان ایک محبت پیدا کرنے والی چیز کو قرض سمجھنے لگے نا، تو قرض کے بارے میں عربی محاورہ ذہن میں رکھ لیجیے گا،
بڑا 100% سچا محاورہ ہے عربی کا قرض کے بارے میں. القرض مقراض المحبت، القرض مقراض المحبت، قرض محبت کی قینچی ہے. قرض محبت کی قینچی نہیں ہے تو تجربہ کر کے دیکھ لیں. کسی گہرے دوست سے، قریبی عزیز سے قرض لے لیں اور پھر اس کے بعد ادا نہ کریں، وہ ادھر آئے گا یہ ادھر سے جائے گا، وہ ملنے بھی نہیں جائے گا، کوشش کرے گا سامنا بھی نہ ہو. قرض لیا ہوا نا ایسے. محبت کی قینچی. جب انسان کھانا کھلانے کو، دعوت کرنے کو بھی قرض سمجھنے لگے گا نا، تو اس وقت پھر انسان کے دل میں اس کھانے سے محبت پیدا نہیں ہوگی. نہیں یہ مجھے کھانا کھلاتا ہے نہیں کھلاتا، میری دعوت کرتا ہے نہیں کرتا، ہمارے گھر آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ انسان سوچ لے اس بات کو کہ بے غرض ہو کر یہ انسان کھانا کھلاتا ہے. یہ جو بے غرض ہونا یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت کم ہو گیا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سمجھایا تھا نا، سادگی کا، اخلاص کا، صرف محبت کی بنا پر انسان دوسرے کو کھانا کھلائے، تو ایک سلام کا طریقہ اور ایک کھانا کھلانا. تیسرا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. اس ہدیے کو بھی پھر قرض نہ سمجھا جائے. یہ ہمارے یہاں بیٹا ہوا تھا تو یہ اتنے روپے اس نے دیا تھا، ہماری شادی پہ اس نے اتنا پیسہ دیا تھا، اب ہمیں بھی دینا پڑے گا، یہ ہمارے اوپر بوجھ لاد دیا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کر کے. بس وہ قرض سمجھا تو وہیں جدائی شروع ہو گئی، ذہنی دوری شروع ہو گئی. قرض نہ سمجھا جائے، ہدیے کو بھی، تحفے کو بھی قرض نہ سمجھا جائے کہ ہم نے اس کا بدلہ اتارنا ہے. اس لیے کہ آج کے معاشرے میں وہ بے غرضی، بے لوثی، اخلاص ابھی بھی ہے، لیکن بس اوقات انسان کو احساس ہوتا ہے کہیں کسی کے ہاں ملنے چلے جائیں اور ملنے جا کر جو نا اس کو پھل ول لے جائیں، کوئی اور چیز کھانے پینے کی لے جائیں، ہدیہ لے جائیں. تھوڑی دیر بعد وہ آپ سے پوچھیں گے کیسے آنا ہوا، کیسے آنا ہوا. آپ کہیں گے بس آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا. پھر خیر چائے پانی وغیرہ پیش کریں گے. پھر تھوڑی دیر بعد پوچھیں گے کیسے آنا ہوا. آپ کہیں گے بس صرف آپ سے ملنا تھا، آپ کی دعائیں لینی تھی، سلام دعا، بہت عرصہ ہو گیا تھا آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. پھر آخر کار جو ہے نا وہ جاتے جاتے جب وہ گیٹ پہ پہنچتے ہیں نا، پھر پوچھتے ہیں جب واپس جا رہا ہوتا ہے آپ اسے آئے کیسے تھے، کیونکہ اس کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ ہدیہ تحفہ، تھوڑے سے پھل ول، کوئی اور چیز لے کر آیا کھانے پینے کی، اور بے غرض ہو کر لے کر آیا ہے. وہ جب چلا بھی جاتا ہے نا، واپس بھی چلا جاتا ہے تو پیچھے بیٹھ کر کہتے ہیں بڑا گنڈا آدمی ہے، ابھی نہیں بولا بعد میں بولے گا، یہ بے مقصد نہیں آیا، یہ بے مقصد نہیں آیا، یہ آ نہیں سکتا بے غرض ہو کر. یعنی انسان جو ہے وہ جب مادیت میں اتنا چلا جائے، لیکن اگر انسان واقعی بے غرض ہو، کئی بار تجربہ ہو، ایک دو دفعہ نہیں، کئی بار تجربہ ہو کہ یہ انسان دوسرے کو سلام کرے بے غرض ہو کر. آج کل تو لوگ بھی کہتے ہیں سلام کیا اللہ خیر کرے، وہ آیا تھا سلام کرنے مجھے اللہ خیر کرے. تو سلام بھی بے غرض ہو کر، کھانا کھلائے بے غرض ہو کر، ہدیہ دے بے غرض ہو کر. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تین کاموں سے آپس میں محبت پیدا